بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ مدد بھی ہم قرآن پاک سے ہی لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں مومنوں کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اگر تم کو اس کتاب میں سے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 سے 43 تک اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے یعنی بدل کر یا تبدیل کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو، اور مجھے سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ سورہ بقرہ کی ان آیات سے پہلے یعنی آیت نمبر 40 سے اوپر جتنی بھی آیات ہیں، ان میں اللہ پاک نے یہودیوں سے خطاب کیا ہے، اور انہی کے بارے میں یہ آیت بھی فرما رہے ہیں۔ اور اب یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ کیونکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ جتنا بھی گزشتہ قوموں کے ذکر ہیں یا احوال بیان کیے گئے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو عبرت دلانا ہے، تاکہ جو غلطیاں گزشتہ اقوام کر چکی ہے وہ غلطیاں آپ نہ دہراؤ۔